حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد جب اس محلے میں گئے تو ایک بڑھیا کی کٹی تھی، یعنی چھپر کہہ لو یا کوئی ٹوٹا پوٹا مکان کہہ لو، وہ بڑھیا کا مکان، اس میں بڑھیا شور مچا رہی تھی۔ کیسا خلیفہ عمر، اسے اپنا ہوش نہیں ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے نام سنا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پہنچے، بڑھیا سے کہا او مائی اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں۔ بڑھیا بولی اندر مت آؤ، موڈ خراب ہے آج۔ بڑھیا بولی مت آؤ، موڈ خراب۔ کہا کیوں؟ کہا پوچھو مت، آگے خیریت پوچھنے کے لیے۔ جو امیر المومنین ہے، جو خلیفہ، اسے اپنا ہوش نہیں، بھوکی مر رہی ہے، تو کیا کرے؟ کہا مائی اگر اجازت ہو تو آ جاؤں آ جاؤں آ جاؤں۔ بڑھیا بولی آ جاؤ، کیا پوچھنا ہے؟ کہا مائی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بات تو نہیں ہے۔ کہا بیٹا لگتا تو اچھی ماں کا بیٹا، اچھے باپ کا بیٹا ہے، مگر اگر عمر مل گیا تو عمر سے اتنی بات کہہ دینا، میرے شوہر کو انتقال کیے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، میرے گھر میں کوئی انتظام کرنے والا نہیں، کوئی کھانا پانی لانے والا نہیں، مجھے دیکھ رہے ہو میرا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیسا خلیفہ ہے، اسے میرا خیال نہیں ہے، جا کر کے کہہ دینا میں مر جاؤں، اور جب نبی قبر میں آئیں گے تو اس عمر کی نبی سے شکایت کروں گی۔ اب تو حضرت عمر کانپ گئے۔ سیدنا نافع لکھتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ جن سے کانپتا تھا، تھراتا تھا، لرزتے تھے لوگ، آج اس بڑھیا سے عمر کانپ رہے، کیونکہ شکایت جائے گی نبی سے۔ کہنے لگے مائی عمر نے کہ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کہا دیکھو نا وہ کیسا خلیفہ ہے۔ ابو بکر صدیق تو میرا شوہر بوڑھا تھا، ابو بکر میری بکریاں دو کر کے جایا کرتے تھے، میرے گھر کا کام کاج کر دیا کرتے تھے، بعد میں کھانے والے کا نام ابو بکر ہے، پہلے میرے گھر کا انتظام کرتے تھے۔ اللہ، ابو بکر کانپ گئے۔ کہا مائی، کہا اور کیا ضرورت ہے؟ کہا 25 درہم کی میں قرض مند ہو گئی ہوں، 25 درہم قرض میں۔ حضرت عمر بولے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ گئے 25 درہم لائے، کھانے پینے کا سامان لائے، اپنے ہاتھوں سے پکایا اور اس بڑھیا کو کھلایا۔ اللہ، آج ذرا سا کسی کو عہدہ مل جاتا، اگر بیٹا نا 4 پیسے کمانے لگے تو اب باپ کو نہیں دیکھتا۔ کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا حاجی صاحب، کئی جگہ ایسا دیکھا کہ اگر بیٹے نے نا اپنے پیسوں سے ٹائلز پتھر اچھے لگوا دیے تو اب باپ کا تھوک کھکار، باپ کے چپل پہن کے جو وضو بنا کے وہ برے لگنے لگتے ہیں۔ بہویں تانے دیتی ہیں، کہتی ہیں دیکھو ابا کی، دیکھو ابھی میں نے پوچھا لگایا تھا، ابھی میں نے یہ کیا تھا، اب دیکھو ابا کو تمیز ہی نہیں ہے، چپلے لے کے گھوم رہے، ٹائلز اور پتھر۔ سیدنا حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے، پلا رہے۔ کبھی تم نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا، باپ کو کھلایا؟ کبھی بیٹھ کے ان کے ساتھ میں کھانا کھایا، پانی پیا ہے؟ کبھی اپنے باپ کے دل کی باتیں، اپنی ماں کی دل کی باتیں تم نے سنی؟ یہ تم نے پہچانا میرے باپ کیا چیز، کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، میری ماں کس چیز سے خوش ہوتی ہے؟ یہ تم نے پہچانا کہ میری ماں بڑھاپے میں آگے ان کو کون سی سبزی پسند ہے، چاول پسند ہے یا روٹی پسند ہے، میرے باپ کو کون سی؟ تم نے پہچانا؟ تمہاری ماں جب تم چھوٹے تھے تمہاری ہر عادت پہچانتی، یہ بھی پہچانتی تھی کہ میرے بیٹے کو کب بخار آئے گا، کب جاڑ آئے گا، ہاتھ پکڑ کے پہچان لیا کرتی تھی کیا حال ہے۔ کبھی تم نے سوچا؟ اللہ اللہ، حضرت عمر آ رہے ہیں اور روٹی پکا رہے اور رو رہے، میں نبی کو کیا جواب دوں گا کہ 3 دن ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، عمر خلیفہ بنے ہوئے ہو گئے، کیسا
خیال ہی نہیں رکھتا۔ عمر نے کہا بوڑھی ماں عمر کو معاف کر دو نا، انہیں پتہ نہیں یہ عمر ہی ہے، اور انہوں نے بتایا بھی نہیں میں عمر ہوں۔ کہا ماں معاف کر کرنا، معاف نہیں کروں گی، بس میرے تو پاؤں لٹک رہے ہیں قبر میں، میرے مرنے کا وقت ہے، دیکھ رہے ہو بیٹا کس حال میں ہوں۔ یہ بوڑھی ماں قبر میں جا رہی ہے، قبر میں جب نبی آئیں گے تو اس عمر کی شکایت ضرور کروں گی۔ اللہ، حضرت عمر پھر رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اور کہنے لگے مائی عمر کو معاف کر دو، لو 25 درہم لو۔ کہا نا بیٹا، تیری ماں اچھی، تیرا باپ اچھا، اچھے سنسکار میں تو پلا، تو بھی اچھا ہے۔ کہا ماں عمر ہے، اتنی ساری رعایا ہے، رعایا اتنے سارے کام کاج ہیں، بزی ہوگا، اسے پتہ نہیں چلا ہوگا۔ ماں وہ عمر ہے بادشاہ کا، کائے کا بادشاہ، جسے میری خبر نہیں، رعایا کی خبر نہیں، اور جب پتہ نہیں، خبر نہیں رکھا تو وہ خلیفہ کہے گا چھوڑ دے، وہ خلیفہ ہی کہے گا۔ اللہ اللہ، حضرت عمر رونے لگے، اور رو کر کے کہنے لگے اتنا روئے کتابوں میں آیا، حضرت عمر کی داڑھی میں سے آنسو نکلے اور یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔ کہنے لگے مائی عمر کو معاف کر دو۔ بڑھیا بولی بیٹا جب تم اتنا کہہ رہے ہو نا تو تمہارے کہنے پہ معاف کر رہی ہوں، تمہارے کہنے پہ معاف کر رہی ہوں، ورنہ 3 دن سے میرا دل دکھا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے تھے، وہ پوچھ کے جاتے تھے، وہ خلیفہ تھے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں واہ ابو بکر، تمہارے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، واہ ابو بکر تمہارے مقام کو حضرت عمر رو کر کے کہہ رہے ہیں مائی معاف کر دو۔ کہا بیٹا معاف کر دیا؟ کہا معاف کر دیتی ہوں۔ کہا مائی ذرا لکھ دو کہ میں نے معاف کر دیا عمر کو۔ یار کیسے لوگ تھے۔ کہا مائی ذرا لکھ دو میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ بڑھیا والی بیٹا مجھ سے لکھنا پڑھنا کہاں آتا، تم ہی لکھ لو۔ حضرت عمر نے لکھ لیا کہ میں نے عمر کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، میں معاف کرتی ہوں، عمر سے راضی ہوں۔ بڑھیا کے دستخط کرا لیے، جب دستخط ہو گئے عمر رو رہے تھے، اتنے میں حضرت علی آ گئے اور ایک صحابی اور آ گئے، اور علی آ کر کے کہنے لگے عمر پورے مدینے میں تمہیں ہم ڈھونڈ رہے، فجر کے بعد تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم یہاں ان بوڑھی عورت کے پاس ہو، ہم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ جب ایسے کر کے آنکھیں دیکھی تو عمر رو رہے تھے۔ کہا عمر کیا بات؟ بڑھیا اٹھ کے کھڑی ہوگی، کہا یہ عمر ہے جی، کہا مروا دیا، اسے پتہ نہیں لگا۔ بڑھیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا یہ عمر ہے۔ عمر بولے مائی بیٹھ جاؤ، مائی بیٹھ جاؤ، نبی کے پاس اگر میری شکایت چلی گئی اور نبی نے منہ موڑ لیا تو عمر کہیں کا نہیں رہے گا۔ نبی نے منہ موڑ لیا، تم ذرا اپنے کام کاج پہ نظر مارو، ہمارے کارنامے کیسے؟ اگر نبی نے ہمارے کاموں سے ناراض ہو کر کے منہ موڑ لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یار یہ وہ صحابی تھے جن کو نبی نے دنیا ہی میں کہہ دیا تھا میرا عمر جنتی ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم جنتی؟ نبی نے دنیا ہی پہ بشارت دے دی تھی 10 صحابہ کرام کو، اور وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑی کچھ اور صحابہ کو بھی نبی نے جنت کے ٹکٹ دیے۔ ارے تمہیں معلوم ہے لیکن حضرت عمر کہہ رہے بوڑھی ماں بیٹھ جاؤ، ہاں میں ہی بد نصیب عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ کہا عمر مجھے معاف کر دو۔ کہا نہیں مائی، معافی تو میں مانگ رہا ہوں، مائی مجھے پتا نہیں تھا، بولو تم نے معاف کر دیا نہیں کر دیا؟ اب وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا عمر تمہارے اس کارنامے سے
پتہ چل گیا کہ واقعی تم نے نبی کی تربیت حاصل کی ہے۔ اللہ، ذرا سوچو، غور کرو، اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو۔ ایک مرتبہ کیا ہوا نا، ایسے اسی سے ملتا، ٹائم دیکھ لوں زیادہ تو نہیں ہو گیا، اچھا اور 1:30 بجنے والا، 1:29، اسی سے ملتا جلتا واقعہ۔ حضرت عمر کا بہت نام سنا، ان کے علاقے کا نا، جو ایک بادشاہ تھا، جو اس وقت ایک بڑا آدمی تھا، اس کو بنا دیا تھا، وہ ان پہ ظلم کر رہے تھے، تو وہ شکایت دونوں میاں بیوی حضرت عمر کے پاس لے کے پہنچے۔ انہوں نے سوچا عمر تو وہ ہے کہ جس راستے سے نکل جائے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا، سمجھے۔ وہ شکایت کرنے جا رہے تھے، مگر بیوی جو تھی بچے کی امید سے تھی۔ چلتے چلتے پیدل کا راستہ، اونٹوں کا راستہ، ہوائی جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، سواریاں تو تھی نہیں، یہ سب راستے تھے اونٹوں کے، گھوڑوں کے، پیدل، بیچارے غریب تھے۔ چلتے چلتے درد ذہ شروع ہو گیا مدینے سے قریب، تو لوگ اپنا ساز و سامان لے جاتے تھے۔ انہوں نے تمبو لگا لیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کیونکہ پیدائش کا درد شروع ہو گیا۔ حضرت عمر چکر لگانے آئے، اس کا شوہر باہر بیٹھا تھا، عمر بولے کون اندر؟ حضرت عمر کا اس وقت کرتا بھی پرانا تھا۔ کرتا کیا تھا بولو؟ اللہ، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا یہ، کرتا بھی پرانا۔ حضرت عمر بولے کیسی آواز آخر آ رہی ہے چیخنے چلانے؟ اس نے دیکھا اوپر سے نیچے، سوچا کوئی مزدور ہوگا۔ حضرت عمر کو دیکھ کے کیا بولے؟ سوچا کوئی مزدور، کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر بولے بھائی ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام میں آ جاؤں؟ کہا یہ بتاؤ اگر یہاں پہ کوئی دائی ہو تو اس کو بلا لو، میری بیوی کو درد سے ہو رہا، یعنی پیدائش کا درد ہو رہا۔ حضرت عمر بولے ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں۔ سیدھے گئے بیوی کے پاس اپنی۔ اللہ، بیوی بھی کیسی، آج تو اگر نہ کوئی محلے کا ممبر بھی ہے تو اس کی بیوی بھی فارم میں رہتی ہے، سمجھے، اور اگر چیئرمین ہو جائے تو اس کی بیوی اور اوپر، اور اگر کوئی پردھان منتری ہو جائے، یہ تو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ۔ حضرت عمر کہنے لگے اپنی بیوی سے، بولے کہنے لگے سنو، کیا تم آج نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ اپنی بیویوں کو مشورہ دیتے ہو نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ بیوی تمہیں اتنا پڑھاتی ہے کہ تمہاری اماں ایسے کر رہی، ابا ایسے کر رہے، بھیا ایسے کر، 8 دن میں 1 سال میں الگ کر کے چھوڑے گی، الگ کر کے 1 سال میں الگ کر کے لے جائے گی، اتنی اونچی پڑھائی ہے اس کی، اور تم اتنے کچے ہو کانوں کے، اب نہیں دیکھتے ابا نے ہمیں پالا نہیں پالا، اماں نے پالا، بڑے بھائی نے ہمارے ساتھ میں کیا کارنامے کیے ہیں، اور اس سے بڑے نے ہمیں پڑھایا لکھا، یہ کچھ نہیں، بس وہ آ گئی مہارانی، جو وہ قید ہے وہی پتھر کی لکیر، وہی پتھر کی لکیر۔ اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں رات کو، اور یہ بھی کم جھوٹ نہیں بولتا، خالی مولی کہتا آسمان سے چاند ستارے توڑ کے تیری گود میں لا کے رکھ دوں گا، اور 2 منزل پہ چڑھا نہیں جائے گا، اس کی کمر میں درد ہے، چاند ستارے لائے گا توڑ کے۔ مفتی شمیم صاحب سمجھ رہے ہو، چاند ستارے لائے گا توڑ گئی ہے، اور وہ بھی اتنی جھوٹ ہے جی، بولی بولے گی